پیسہ چیز ہی ایسی، بڑے بڑے حضور نے فرمایا دنیا فتنہ ہے، بڑے بڑے لوگ پیسے دی خاطر حق بولنا چھڑ جاندے ہیں، بڑے بڑے لوگ ممبر اور محراب اور بڑی بڑی جبے اور دستار دے وچ اپنا سب کچھ بیچ کے چلے. نہیں جی حضرت صاحب اس میں مصلحت یہی تھی. میں کہا مصلحت تو اگر یہی ہوتی تو پھر حضور کو لوگوں نے یہاں پتھر کیوں مارے؟ جب مصلحت یہ ہونی سی تو پھر بتاؤ شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، کر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن. شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا اور بزم حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا، اور چشم گریاں مزرعہ دین نبی بوتی رہی اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی. اگر انہیں مسئلے آتا سن تو پھر حسین ابن علی دا گلا لوگا گردن کٹ کے پھر نیزے تے کیوں چڑھ؟ مسئلے آتے اسی پہ وقتی طور تے یزید نہ صلح فرما لیں، گلاں تے بیٹھ کے لوگ دین دے بارے کر دیں، دین دا علی بے دا بھی کوئی نہیں پتہ. اقبال کہندا لا نبی آبادی ز احسان خداس، پردہ ناموس دین مصطفیٰ، قوم را سرمایہ قوت ازو اور حفظ سر وحدت ملت ازو، حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست تابت اسلام را شیرازہ بس. اقبال کہندا اے اللہ تعالیٰ دا اتنا بڑا احسان ہے امت مسلمہ دا کہ اللہ نے اپنے حبیب نو آخری نبی بنا کے بھیجا. اے جڑا مسئلہ ہے ختم نبوت ہے، قیامت تک امت ادھی وجہ تو متحد رہ سکتی اور ادھی وجہ تو پوری ملت جڑی ہو پوری دنیا تے غالب آ سکتی. اقبال کہندا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اسلام دی شیرازہ بندی کر دیتی، ادھے اندر کوئی رکھنا نہیں پا سکے گا، اس لیے کہ حضور خاتم النبیین. حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمۃ کذاب. سائنس 1000 واری جم کے آوے نا سائنس، پھر 1000 واری جمے، پھر کروڑ واری بھی جمے، یہ جا آلہ نہیں ایجاد کر سکتی کہ صرف لاہور دی مٹی دے ذرے گن سکے. انہاں کو یہ آلہ کو نہیں بن سکتا مٹی دے ذرے گنے. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں، یعنی حضور نے اپنی ختم نبوت دی اتنی وڈی گواہی دیتی. فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمۃ کذاب. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا.